أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ہم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی سورہ فاتحہ کے اندر کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. اللہ رب العزت نے انسان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کے بدلے کے اندر پورا کا پورا قرآن کریم نازل فرما دیا جس کے اندر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ پچھلی تمام کتابوں کے اندر نازل فرمایا اس تمام کے تمام کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اتار دیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتارا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا. لہٰذا سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، پھر عقیدہ توحید کے اوپر خوب تفصیل سے بات فرمائی، مختلف احکامات توحید سے متعلق ارشاد فرمائے، مختلف مثالیں دیں، اور ان سب کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات وحدہ لا شریک ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر خوب گفتگو فرمائی، آخرت کے موضوع کے اوپر خوب گفتگو فرمائی. پھر ان تمام باتوں پر ان موضوعات پر بات مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا. رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے تو وہ کس طرح سے، اس سے متعلق کیا احکامات ہیں، حج سے متعلق کیا احکامات ہیں، نکاح اور طلاق سے متعلق کیا احکامات ہیں، رضاعت سے متعلق کیا احکامات ہیں، وہ تمام کے تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے عقیدہ توحید کے اوپر مفصل گفتگو فرمائی، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے مختلف قسم کے احکامات کو ذکر فرمایا. آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود سے متعلق حکم کو ذکر کیا، اور سود سے متعلق احکامات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے چند مزید احکامات کو نازل فرمایا
اور وہ احکامات تھے کوئی بھی شخص اگر کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کرتا ہے تو ادھار کے لین دین کی صورت میں کیا احکامات ہونے چاہیے، کن چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، کن اصولوں کی بنیاد پر ادھار کا لین دین کرنا جائز ہے، کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر ادھار کا لین دین کرنا ضروری ہے، وہ تمام احکامات نازل فرما دیے۔ اتنے سارے احکامات کو سننے کے بعد ایک انسان گھبرا جاتا ہے کہ جی میرے اوپر اتنی ساری پابندیاں ہیں، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ذکر فرما دیا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور یہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے اس کے طریقہ کار بھی ذکر فرما دیے۔ تو فطری طور پہ انسان ان مقامات پر گھبرا سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی ابتدا اسی الفاظ کے ساتھ شروع کی اور انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے، ایسا نہیں تھا کہ تم نے چاہا تھا کہ میں انسان بن جاؤں تو تم انسان بن کر دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے ہو، تم اس دنیا کے اندر جو آئے ہو وہ ہماری مرضی سے آئے ہو، ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ جب ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، ایسے ہی تمہیں نہیں بھیج دیا کہ تم شتر بے مہار بن جاؤ، نہیں، تمہیں اس دنیا کے اندر ہمارا بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ دنیا کے اندر جو تم زندگی گزار رہے ہو، دنیا کی مختلف نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہماری ہیں جو ہم نے تمہارے اوپر تمہیں عطا کی ہیں۔ لہٰذا دنیا کے اندر جو کوئی چیز بھی ہے ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز کے مالک بھی ہیں، دنیا کی ہر چیز کے مصور بھی ہیں، دنیا کی ہر چیز کے خالق بھی اللہ رب العزت ہیں، اللہ ہی کی سب چیزیں ہیں۔ لہٰذا جب انسان بھی اللہ کا، انسان جن نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے وہ نعمتیں بھی اللہ رب العزت کی ہیں، تو اب کیسی پابندیاں اور کیسے گھبرانے کی بات۔ لہٰذا اس آخری رکوع کی ابتدا اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی، جس سے تم واقف ہو وہ بھی، جن چیزوں سے تم واقف نہیں ہو وہ بھی، تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کوئی بات بھی تم اپنے دلوں کے اندر، جو تمہارے دلوں میں بات آتی ہے اس کو تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپا کے رکھو دل کے اندر، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ کل قیامت کے دن اس کا حساب تم سے لے گا۔ اگر کوئی بات تمہارے دل کے اندر آ رہی ہے، اس بات سے متعلق اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حساب لے گا، اگرچہ تم نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا ہوا ہو، تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہ جانتا ہو، یہ تم نے اس کا اظہار کر دیا ہو۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک بات لکھی، ایک بہت اہم مسئلے کو سمجھایا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ دماغ جو انسان کا ہے یہ خیالات کا مجمع ہے، خیالات مختلف قسموں کے آتے ہیں، اچھے خیالات بھی دماغ کے اندر آتے ہیں، برے خیالات بھی دماغ کے اندر آتے ہیں۔ یہ خیالات کا آنا اور جانا انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، مگر اس کی دو مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ خیالات خود بخود آ جائیں، اچھا خیال ہو خود بخود آ گیا، برا خیال ہو خود بخود آ گیا۔ اچھا یا برا خیال خود بخود اگر دماغ کے اندر آ جائے اور اس کو انسان فوری طور پہ جھٹک دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان کی نشانی بیان کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کچھ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں کئی مرتبہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم اس کو زبان پہ نہیں لا سکتے، ہم اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا جسم جل کر راکھ ہو جائے، کوئلہ بن جائے، بنسبت اس کے کہ ہم اس بات کو زبان سے نکال سکیں۔ مثال کے طور پہ خیال دماغ کے اندر آتا ہے، فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے بنایا؟
اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب دنیا میں ہر چیز کا بنانے والا کوئی موجود ہے تو بھائی اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سوالات، ایسے خیالات دماغ کے اندر کئی مرتبہ آ جاتے ہیں اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات کے اوپر، اور کبھی کبھی اس طرح کے برے خیالات اتنی زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر محسوس ہوتا ہے کہ کاش بنسبت اس کے کہ ہم اس بات کو زبان سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، راکھ ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذالک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی صراحت، یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے، واضح ایمان کی نشانی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ یعنی اگر دل کے اندر خیال آتا ہے اور اس خیال کے ساتھ ہی انسان اس کو جھٹک دیتا ہے اور فوراً دل میں سوچتا ہے یہ کیسا برا خیال آ رہا ہے، اس خیال کی برائی دل کے اندر آ رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ صریح ایمان ہے، واضح ایمان کی نشانی ہے، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ غور کریں، ایک خالی گھر ہو جس کے اندر کسی قسم کی کوئی قیمتی چیز موجود نہ ہو، کبھی وہاں پر چوری نہیں ہوتی، کبھی ڈکیتی نہیں پڑتی۔ ایک گھر ہے جس کے اندر مال و متاع موجود ہے، مختلف قسم کے سامان موجود ہیں، زیورات موجود ہیں، مال پیسہ موجود ہے، تجوریاں بھری پڑی ہیں، وہاں پر چوری ہونے کے اور ڈکیتی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جہاں پر قیمتی مال ہوتا ہے چوری وہیں پہ ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر شیطان دماغ کے اندر مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات ڈال رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ بحمد اللہ دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، اسی کے اوپر بدبخت ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمائی۔ تو اگر انسان کے دل و دماغ کے اندر مختلف قسم کے خیالات اچھے ہوں کہ برے ہوں آتے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں، برے خیالات کو انسان برا سمجھتا ہے، تو یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی برا خیال آ جائے، اب ایک خیال آیا، انسان اس خیال کو خود جان بوجھ کے اپنے دل و دماغ کے اوپر جماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، خیال کا آ جانا برا نہیں ہے، مگر اس خیال کو دل و دماغ میں بٹھا کے رکھنا، اس کے اوپر ایک اسٹوری کا ڈیولپ کر جانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا کہ انسان کو جتنا اس تصوری خیالات سے، تصوری گناہوں سے جتنا نقصان ہوتا ہے، دنیا کے کسی گناہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے، نامحرم عورت کو دیکھ لیا، آنکھ غلط کا استعمال ہو گیا، آنکھ کا ایک طرف نظر پڑی، اب یہ جو نظر پڑی تھی یہ تو چند سیکنڈ کی تھی، چند منٹ کی بات تھی کہ جس سے نظر انسان کی غلط پڑی، ایک گناہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر اب دل و دماغ کے اندر ایک اسٹوری بننا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد دنوں کے حساب سے انسان گناہوں کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے۔ آج اس فکر کی گندگی نے انسان کو تباہ کر دیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہو، اس کو بھی اس مسئلے کے اندر شکار ہے۔ ہر نوجوان، ہر دوسرا تیسرا نوجوان اسی کی وجہ سے پریشان ہے اور کمپلین کرتا ہے، جی ہم اپنے خیالات کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، کتاب کھولیں پڑھائی کے لیے تو کتاب سمجھ نہیں آتی ہے، کام دھندے کے اوپر جائیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہاں پر جائیں، ہمارا کنسنٹریشن لیول بالکل زیرو ہو چکا ہے، ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، توجہ مرکوز کرنا آتی ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم کسی بات کے اوپر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اور یہ معاملہ صرف نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاملہ بوڑھوں کے ساتھ نوجوانوں کے مقابلے میں زیادہ اس وقت پہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی وہ افراد کے جو عمر کے اگلے حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو مشائخ کو آ کے بتاتے ہیں اور ان سے آ کے اس بات پہ کمپلین کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، جی ہمیں خیالات بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، تقریباً 70 کے آس پاس ان کی کوئی عمر تھی، ہمارے حضرت کے پاس ایک مرتبہ آئے اور آ کر زار و قطار رو رہے ہیں، حضرت بہت پریشان ہو۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہوں کہ اب شہوت سے متعلق جو گناہ ہیں ان کو میں کر نہیں سکتا، میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہوں،
مگر اگر میری نگاہ کسی جگہ پہ غلط پڑ جائے تو اس نگاہ کے پڑنے کے بعد میرے دل و دماغ کے اندر جو آندھی اور طوفان چلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے کے خیالات آتے ہیں اور اس پر جو اسٹوریاں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں، میں اگر آپ کے سامنے بیان کر دوں تو شاید آپ مجھ پر تھوکنا گوارا نہ کریں۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ ان تصوراتی گناہوں کا تعلق انسان کی عمر کے ساتھ نہیں ہے کہ فلاں عمر میں جا کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ خیالات کا گناہ یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں شروع ہو جاتا ہے اور یہ موت تک انسان کے ساتھ جان نہیں چھوڑتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو خیالات تم دل و دماغ میں جما کے بیٹھے ہو، اگرچہ تم اس کا اظہار کر دو یا تم اس کو چھپا کے رکھو، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب تم سے لے گا، اس پر تمہاری پکڑ ہے، اس کے اوپر تمہاری سزا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے بھی اس کو بہت بڑی بیماری قرار دے دیا جی، یہ فینٹیسی کی بیماری ہے، اور یہ فینٹیسی اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ سینٹرز قائم ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر خوب تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے اس نوجوان نسل سے، ان افراد سے، لوگوں کے پاس جو ان کے تصوراتی خیالات ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ ہمارے مشائخ نے الحمدللہ 1400 سال پہلے قرآن کریم، قرآن عظیم الشان سے اس مسئلے کا حل بھی نکال دیا۔ قرآن کریم اس بات کو بیان فرماتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جی فکر کی گندگی ذکر کے ذریعے سے دور ہوا کرتی ہے، فکر کی گندگی ذکر ہی کے ذریعے سے دور ہوا کرتی ہے۔ انسان کسی اللہ والے سے سیکھ کر اس ذکر کو اختیار کرتا ہے، اس ذکر کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت چند ہی دنوں میں اس کے اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر ذکر کے اوپر دوام حاصل نہیں ہے، ذکر کرنا مشکل ہو رہا ہے، ذکر نہیں کیا جا رہا، ذکر کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے، تو وہ افراد کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر ڈٹ کر کیا ہے، نیک صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کر لو۔ چند ہی دنوں کی ان کی صحبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان جیسے تمام سنگین گناہوں سے انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ سینکڑوں بار ایسا ہوتا ہے، کئی نوجوان یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ نماز کے اندر ایسے گندے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو نماز کے باہر آئے تو انسان کو شرم محسوس ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ذکر کی کمی ہے۔ کسی نیک اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے، چند دن اس کے پاس آنا جانا رکھے، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کس طریقے سے اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں ساجد کے پاس ایک مرتبہ ایک طالب علم آیا، انہوں نے آ کر یہ بات ذکر کی کہ جی میں طالب علم ہوں، حدیث کا سبق پڑھتا ہوں، مشکات شریف کی کتاب پڑھتا ہوں، حدیث کا سبق پڑھتا ہوں، عین اس وقت پہ جب میں حدیث کا سبق پڑھ رہا ہوتا ہوں، اساتذہ سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، تفسیر کا سبق ہو رہا ہے، اس وقت پر بھی میں خیالات میں کسی اور جگہ پہ کھویا ہوا ہوتا ہوں، اور مجھے شہوت سے متعلق ایسے عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب نسبت آدمی، کوئی بھی اللہ والا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، جس کے ساتھ آپ کی ذہنی مناسبت بنتی ہو، آپ ان کی چند دن صحبت کے اندر جائیں، ان کو اپنا جا کے مسئلہ بتائیں اور ان کی صحبت کے اندر چند دن بیٹھے، اور اس کے بعد دیکھیں مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ تقریباً کوئی 8 یا 9 دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ جی اب کیا حال ہے؟ فرمانے لگے جی بہت افاقہ ہے۔ تقریباً 15 دن 6-7 دن مزید گزرے، پھر ملاقات ہوئی۔ اب میں نے پوچھا جی کیا حالات ہیں؟ بتانے لگے جی اب وہ جتنے خیالات تھے ذہن کے اندر وہ سارے کے سارے صاف ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نیک اللہ والوں کی صحبت کی ایک ایسی اکسیر دوا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت اس بیماری سے کا جڑ سے خاتمہ فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کوئی خیالات تمہارے دلوں کے اندر آتے ہیں اگر تم اس کو ظاہر کرو،
او تخفوہ یا اس کو تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ اس کا تم سے حساب کرے گا، فیغفر لمن یشاء بس اللہ جسے چاہے گا مغفرت فرما دے گا، معاف فرما دے گا، ویعذب من یشاء اور ان خیالات پر جس کو چاہے گا عذاب عطا کرے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اس کے بعد دو آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اور یہ دو آیتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 نمازیں عطا فرمائیں، ابتداً 50 تھیں، بعد میں کم ہو کے آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو پہلا تحفہ مجھے معراج کی رات میں یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات کے اندر مجھ سے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی شخص بھی من ماتا وہو لا یشرک بی شیئا، جو کوئی شخص بھی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میں اس کو ضرور ضرور جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بات، دوسرا تحفہ جو عطا فرمایا، وہ تحفہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی، یعنی دیگر پورا کا پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے عطا فرمایا۔ یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ تھا، اللہ رب العزت نے بنا کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ مجھے خزانہ غیب سے عطا ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم خود بھی ان آیتوں کو یاد کرو، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی ان آیتوں کو سکھاؤ اور ان کو یاد کراؤ۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی ان آیات کو خوب اچھے طریقے سے خود بھی یاد فرمایا کرتے تھے، اور اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اہتمام کے ساتھ ان آیات کو یاد کروایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کو پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان 2 آیتوں کو تو کم از کم یاد کریں، ان 2 آیتوں کو خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرنے کی ترغیب دیں، ان کو بھی یاد کرائیں۔ بار بار پڑھیں گے اللہ رب العزت انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو یاد کرا ہی دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول، رسول جو ہے وہ ایمان لائے، بما ان چیزوں کے اوپر، انزل الیہ من ربہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئیں، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ان چیزوں کے اوپر ایمان لائے، یعنی رسولوں نے بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کی گئی تھیں، اور ایمان والوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جو تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلن، ان میں سے ہر شخص، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات سمجھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، نور بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں پورے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں فرمایا، احادیث مبارکہ کے مجموعے میں کہیں نہیں پتہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، البتہ اتنی بات پتہ ہے کہ تعداد بہت کثیر ہے۔ کتنی ہے؟ ایک حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کے عین اوپر عرش کے پاس، عرش سے نیچے ایک اور جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ایک جگہ ہے، یہاں پر نیچے بیت اللہ پر انسان طواف کرتے ہیں، اوپر بیت المعمور پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک مرتبہ جس فرشتے نے طواف کر لیا، کل قیامت کے دن تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی،
یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے طواف کر لیا، اب دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آنی۔ تو یہ فرشتے جتنے بھی ہیں ان تمام فرشتوں پر ہم ایمان لائے، وَكُتُبِهِ، اور تمام کتابوں کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اوپر جتنے صحیفے، جتنی کتابیں نازل فرمائی، تمام کتابوں کے اوپر ایمان لائے۔ وہ کتابیں کتنی ہیں؟ قرآن کریم نے کہیں اس کو ذکر نہیں کیا، احادیث مبارکہ میں کہیں صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ وہ کتنی کتابیں ہیں۔ البتہ ان میں 4 کتابیں بڑی بڑی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ البتہ خود قرآن کریم کے اندر اس بات کی مختلف جگہوں پہ صراحت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات سمجھا دی کہ قرآن کریم کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہیں، اب کسی کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، ایمان ضرور رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر کتابوں کی تعداد کتنی ہے، ان کتابوں کے اندر کیا کیا احکامات تھے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ نے آسانی کر دی کہ ہمیں ان کتابوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کے احکامات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہے، اسی کے احکامات ہیں، ان احکامات پہ عمل کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وَرُسُلِی، اور ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں کے اوپر، جتنے بھی رسول ہیں۔ پھر وہی بات کہ وہ تعداد کتنی ہے، قرآن کریم میں کوئی ان کی تعداد ذکر نہیں۔ حدیث مبارکہ میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق 1,24,000، دوسری روایت کے مطابق 2,24,000، مگر دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ بہرحال ایمان والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، ہم تمام کے تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 6 فرشتوں کا ذکر ہے، 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، باقی جو ہیں ان کے نام ذکر نہیں ہیں۔ ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً ہے، اور ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر موجود نہیں مگر اللہ نے ان کو بھیجا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بہت سارے بہتان باندھ دیے۔ ان کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، لہٰذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے مریم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان باندھ دیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو عیسائی تھے انہوں نے الٹ چال چلی، انہوں نے اس کے مقابلے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھا، ان کو اپنا دشمن قرار دے دیا۔ ایمان والا جو شخص ہے، جو مسلمان ہے، وہ ان کاموں کے اندر نہیں پڑتا، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ ایک لفظ ہے نبی اور ایک لفظ ہے رسول، ان کے درمیان فرق ہے۔ رسول اس شخص کو کہتے ہیں، اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم عطا کیا ہو، کوئی کتاب بھی ساتھ میں عطا کی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تورات عطا ہوئی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، یہ کتابیں تھیں، ان کتابوں کے ساتھ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، تو یہ رسول ہیں۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، کتاب لے کے آیا، بعد میں اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اسی سابقہ کتاب کے اوپر لوگوں پہ عمل کروائیں، جیسے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے بغیر کتاب کے افراد تھے، تو ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ سابقہ شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، سابقہ کتاب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اور رسول اس کو کہا جاتا ہے جو ایک نئی شریعت لے کر دنیا کے اندر مبعوث ہوا ہو۔ نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو ہم ان رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں رکھتے، بلکہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پہ فضیلت عطا کی ہے، ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، ان کو خاتم النبیین فرمایا۔ خاتم النبیین سے مراد خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، کسی قسم کا کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی قسم کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور یہ ایمان والے جو ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات سنی ہے، واطعنا، اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اس پہ اطاعت و فرما برداری کریں گے، جو حکم آپ نے جیسے نازل کر دیا ہم اس حکم پہ ویسے ہی عمل کریں گے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان سے کہا کہ تم جھک جاؤ، سر خم تسلیم ہو جاؤ، انہوں نے فوراً آگے سے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو سر خم تسلیم کرتا ہوں۔ ایمان والا بھی ایسی ہے، جیسے ہی کوئی حکم سنتا ہے فوراً کہتا ہے سمعنا، اے اللہ میں نے آپ کے اس حکم کو سن لیا، واطعنا، اور میں اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، غفرانک، اے اللہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے، میں آپ کے احکامات پر عمل کروں گا، مگر ان احکامات پہ عمل کرنے کے باوجود مجھے آپ کی رحمت میں سے حصہ چاہیے، جب تک آپ کی رحمت نہ ہو، آپ کی طرف سے مغفرت کا اعلان نہ ہو، میری بگڑی نہیں بن سکتی۔ غفرانک، آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ اتنے احکامات اللہ نے بیان کیے، کیا پتہ میں ان احکامات پہ عمل کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کسی جاندار کو، کسی انسان کو مکلف نہیں بتاتے کسی کام کا، مگر یہ کہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں یہ تمام کے تمام وہ احکامات ہیں جن پر تم عمل کر سکتے ہو، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہاں جہاں کہیں تمہارے لیے کسی عمل پہ، کسی بات پر، کسی حکم پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، وہاں اس کا کوئی نہ کوئی متبادل اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی رعایت رکھتے ہوئے احکامات کو نازل فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان پر کوئی ایسی مشقت اور بوجھ ڈال دیا جس کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور جو وہ گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ نیکی کرے گا تو نیکی کا اجر بھی اسی کو ملے گا، فائدہ اسی کا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا نیکی کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نیکی کرنے والا جذبہ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں یہ تم اپنی ذات سے نہیں کر سکتے۔ تم چاہو کہ میں گناہوں سے پاک صاف زندگی اپنی مرضی سے گزاروں، نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو تم پاکیزہ نہیں ہو سکتے، تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے جس کے ساتھ تم اللہ کی جانب بڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا اس سورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے 3 دعائیں سکھا دی، خوبصورت ترین دعائیں ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم کوئی بات بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں، اے اللہ آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری اس پہ پکڑ نہ فرمائیے، بلکہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر کسی چیز کا ایسا بوجھ نہ ڈال دینا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو آپ نے پچھلی امتوں کے اوپر جس طریقے کا بوجھ ڈالا تھا، ہم سے پہلے جو لوگ دنیا کے اندر آئے تھے ان کے لیے جیسے آپ نے شریعت کو مشقت والا بنا دیا تھا، اللہ یہ شریعت ہمارے لیے مشقت والی نہ بنانا۔ پچھلی امتوں کے لیے کیسی مشقت تھی؟ مثال کے طور پہ کسی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اب وہ کپڑا کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اس کا طریقہ یہ اس کپڑے کو کاٹو اور اس کپڑے کو کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس کو پھینک دو، وہ کسی کام اب تمہارے نہیں آ سکتا۔ گناہ ہو گئے تو اب گناہ کرنے کے بعد
معافی ایسے نہیں ہے جیسے آسانی کے ساتھ ہم اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں، نہیں، اب تمہیں اپنے جسموں کو مارنا پڑے گا، اپنے جسموں کے اوپر چھری لگانی پڑے گی، اس کے ذریعے سے تم اپنے جسم کو جب تکلیف دو گے، زخم دو گے اپنے جسم کو، تو اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس طرح آپ نے پچھلوں کے اوپر مشقتیں عطا کر دی تھیں، اے اللہ ہمیں ایسی مشقتیں نہ عطا کرنا، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تیسری دعا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس بات کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اے اللہ وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما۔ انسان اگر دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے تینوں چیزوں کی اس کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ گناہوں پر معافی حاصل ہو، جب گناہوں پر معافی حاصل ہو گئی اب اس کے بعد بخشش ہو اور جنت کے اندر داخل ہو سکے، لہٰذا کہہ دیا واغفر لنا، اے اللہ مغفرت بھی فرما۔ اور مغفرت کے بعد بھی صرف جنت میں جانے سے کام نہیں بننا، جنت کے جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت ہر وقت پہ انسان کو چاہیے۔ وارحمنا، اے اللہ رحمت بھی ہمارے اوپر نازل فرما۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے دستگیر ہیں، آپ ہمارے فریاد رسی ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، لہٰذا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، کافروں کے مقابلے میں ہمیں غلبہ دنیا کے اندر بھی عطا فرما دیجئے اور آخرت کے اندر بھی۔ کافروں کے مقابلے میں جب آپ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اے اللہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ جو انسان نے اللہ سے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت آخر کے اندر خلاصتاً بیان فرما رہے، میرے بندوں میں نے سارے احکامات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیے، اب ان احکامات پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ ان احکامات پہ عمل کرنا کہیں تمہیں مشکل لگتا ہے، کہیں تم یہ بات سمجھتے ہو کہ مجھ سے شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، کہیں تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ بات پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، فوراً پروردگار سے رجوع کرو، دعائیں مانگو، اپنی روزمرہ کی دعا کے اندر ان دعاؤں کو شامل کر لو، اور اس کے بعد دیکھو کہ پروردگار کی طرف سے کیسے تمہارے لیے مدد اترتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سورت کی ان آخری دو آیتوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنی زندگی میں روزانہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہماری آل اولاد قیامت تک آنے والی نسلوں کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔